ہندو بھی نماز پڑھتا ہے، اور تو نے کہا سرکار کو تو نہیں پتا تھا، سرکار غار میں بیٹھے رہتے تھے، سوچتے تھے سونا ہے۔ ایک پنڈت کو پتا ہے، برہمن کو پتا ہے نماز کیا ہے، نبیوں کا تاجدار ہو، رسولوں کا تاجدار ہو، خدا کا محبوب ہو، آخری نبی ہو، غار حرا میں بیٹھا، اسے نہیں پتا نماز کیا ہے۔ کیڑی شے نہیں سی اس تہذیب میں۔ حضور نے فرمایا روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، لوگوں کو پتہ نہ، لوگ پوچھے روزہ کیا ہے۔ حضور مدینے گئے، مدینے کے لوگ روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا، کیوں رکھتے تھے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، حضور نے فرمایا ہم 2 روزے رکھیں گے۔ حضور نے قاصد دوڑایا، جاؤ لوگوں کو روزہ رکھیں۔ قاصد روزہ رکھنے ڈر گیا، حضور نے یہ نہیں بتایا روزہ کیا ہوتا ہے، انہیں پتا تھا عربوں کو پتا ہے روزہ کیا ہوتا ہے۔ کون مسلم گھوڑ بخاری، ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی، بڑے رالے سن، یہ ساری شریعت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ جو چیز میرا مصطفیٰ پسند کرتا گیا، عربوں کی اس تہذیب میں سنیں، اندر سے میرے نبی نے بت اٹھا کے باہر پھینک دیے کعبے کے، اور باہر والے پتھر کو بوسہ دے دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ پتھر نبی پاک سے زیادہ قیمتی ہے؟ کوئی پتھر انسان سے قیمتی ہو سکتا ہے؟ کعبے کا مقام حضور سے زیادہ ہے؟ نہیں، کعبے کو تو حضور نے قبلہ بنایا۔ میری بات سنو، نہ حجر اسود کا مقام بلند ہے، نہ مقام ابراہیم کا نام میرے آقا سے بلند ہے۔ میری بات آج غور سے سنو، میرے آقا نے کیوں بوسہ دیا؟ میرا آقا پتھروں کو بوسہ دینے والا نہیں تھا، میرے آقا نے بوسہ اس لیے دیا کہ اس کے آباء و اجداد حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے ہیں۔ میرے بات کی بات سنو، مولوی کہتے ہیں جی عمر فاروق نے فرمایا تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بوسہ دیا تھا۔ میں کہا مولویوں بتاؤ نا کہ اللہ کے رسول نے حجر اسود کو کیوں بوسہ دیا تھا؟ قیامت تک کے سوال کا جواب نہیں دیں گے کہ حضور نے حجر اسود کو بوسہ۔ عمر فاروق کہتے ہیں تو پتھر ہے، جانتا ہوں، چلو پتھر صحیح، مگر حضور نے پتھر کو بوسہ کیوں دیا؟ مولوی جی جواب تو اس کا چاہیے، اجر اندروں پتھر باہر کٹاوے تھے، باہر پتھر نو شمل ہوئے کو جو فرق کی تھا۔ پتھر تو کعبے کے اندر بھی تھے، پتھر کعبے کے باہر بھی تھے، باہر والے پتھر رہ گئے، اندر والے پتھر اٹھا دیے گئے، باہر والے ایک پتھر کو آیات بینات مقام ابراہیم قرار دیا گیا، دوسرا پتھر حجر اسود ہے، میرے سرکار نے بوسہ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اندر سے پتھر اٹھا کے باہر پھینک دیے، باہر والے پتھر کو بوسہ کیوں دیتے؟ کسی کی ضرورت نہیں، اس کو حضور کے والد عبداللہ نے بوسہ دیا ہوگا، میرے آقا کی والدہ آمنہ نے بوسہ دیا ہوگا، میرے آقا کے دادا عبد المطلب نے بوسہ دیا ہوگا، میرے آقا کی دادی پردادی نے بوسہ دیا ہوگا۔ قربان جاؤں وہاں میری ماں کے ہونٹ لگے، میں بھی لگا دوں، کہانی تو ختم کر دوں۔ میرے سرور کائنات کی ماں کے ہونٹ لگے تھے، کعبے کا پتھر تھا، سیدہ آمنہ کے ہونٹ لگے، پتھر کی تقدیر بدل چکی تھی۔ آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں میں 1700 نبی آئے، کتنے؟ سارے اولاد ابراہیم تھے، سارے، پر یہودی صحیح نہیں ہوئی، عربوں پہ ایک نبی بھی نہیں آیا، بابا ابراہیم بھی نہیں آیا، کعبہ بنا کے چلا گیا، عربوں پہ ایک نبی نہیں آیا، انہوں نے دنیا کی مذاہب کی تاریخ کا عربوں نے رخ موڑ کے رکھ دیا۔ بھائی صاحب کون سی چیز ہے جو آج اسلام میں آپ رکھتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں حضور پگڑی بندے، حضور سے سینکڑوں سال پہلے مکے کے لوگ پگڑیاں باندھتے تھے، حضور نے چادر باندھی، حضور سے سینکڑوں سال پہلے مکے کے لوگ چادریں باندھتے تھے، حضور نے مسواک کی تو کیا مکے والے دستاخہ مارتے تھے؟ کافر بھی پیلو ہی کی مسواک کرتے تھے، کھجور کی مسواک بنتی ہی نہیں ہے۔ یہ عربوں کی تہذیب ہے، پیلوں کی مسواک چل رہی ہے، یہ عربوں کی تہذیب ہے کہ
چادر باندھی جا رہی ہے، میرے نبی پاک نے چادر باندھی، میرے نبی پاک کی بیٹیوں نے چادر باندھی، میرے نبی پاک کی بیوی نے چادر باندھی۔ آج کون سا ملا ہے جو سنت کے نام پر اپنی بیٹی کو چادر پہنائے؟ روز سنتوں کی کہانی ہوتی ہے، کس کی؟ انہاں دی سنتاں کی تھی نہیں کی۔ میری بات سنو، میرے آقا کی صاحبزادی نے وہی تہبند باندھا، چادر باندھی۔ آج کوئی مولوی کام نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرتا؟ کیا یہ سنت نہیں تھی؟ ہے خواتین جنت، خاتون جنت کی، امہات المومنین کی، میری نبی پاک کی شہزادیوں کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ میں مسئلہ کرا لڑ بندہ، میں اتنے نبیوں کی سنت کھوتے تھے سواری کدے مولوی چڑھے؟ ساری سنت اپنی جگہ دے، ایک بار تو چڑھ کے آتے کہ حافظ آباد والوں دیکھ لو ہم نے نبی پاک کی سنت پوری کر دی۔ یقین کرو میں پیچھے انہاں تے نہیں لگتا جی، میرے لگتے نہیں تو میں انہاں کھوتے تے چاڑ کے رہنا۔ کیا گدے پہ بیٹھنا نبی پاک کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا علماء یہ سنت پوری کرتے ہیں؟ کوئی گڈی کار جیپ ہوئے کسی بڑے عالم نو دے دو کہ سرکار ایک کافراں دی بنائی شے سانو دے جاؤ، کیڑی؟ کلاشنکوف کافراں دی بنائی، ٹیوٹا کافراں دی بنائی، کار کافراں دی بنائی، لاؤڈ سپیکر کافراں دا بنایا، تے مولوی کہتے ہیں جی اسلام کا حصہ ہے، ادھر اسلام میں جسا کافراں نے کتوں پایا؟ یہ لاؤڈ سپیکر مسلمانوں نے بنایا کہ کافروں نے؟ کافروں نے۔ تو کافروں کی بنائی ہوئی چیز آپ نے اسلام میں شامل کر دی، خیر ہے؟ کہو سپیکر بند کرو، کہتے ہیں دین کا حصہ ہے۔ شکر ہے مسلمانہ کوئی شے نہیں بنائی، کوئی نہیں تو میں دنیا تھا نہ لیندی کہ فلانی شے مسلمانہ بھی بنائی۔ اللہ پاک دوستو، کعبہ شریف پہ ایک مقام ہے، مقام ابراہیم۔ اب لوٹ آیا ہوں میں مقام ابراہیم کے۔ ایک پتھر ہے، اس پہ لگا ہوا قدموں کا نشان ہے۔ چین میں گوتم بدھ کے قدموں کا نشان ہے، پاکستان میں حسن ابدال میں پنجہ صاحب ہے۔ میں نے بڑا غور سے دیکھا ہے کہ ایک رگ نظر آتی ہے۔ کعبے میں مقام ابراہیم ہے، اس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ حاجی کیوں بھائی کرتے ہو کہ نہیں؟ وہ حاجی ہے بچ بیٹھے، ہاتھ کھڑا کرو گا حاجی، ماشاءاللہ بڑے حاجی۔ تو بھائی مقام ابراہیم کے سامنے جا کر نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ کس یقین؟ بس ٹھیک ہے، کس یقین سے پڑھتے ہو؟ اللہ نے حکم دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنا۔ ابراہیم کے جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں اس کے سامنے تو سجدہ کر۔ اس پتھر پہ میرے محبوب کے پاؤں لگے ہیں، تو اس پتھر کے سامنے سجدہ کرے گا۔ اللہ نے تو اس کے اوپر سجدہ کرنے کو حکم دیا ہے۔ آج کل نہ ڈھکنا چاڑ لیا، پہلے حضور دے زمانے جیسے ڈھکنا نہیں تھی، کہنے نا بیتاں آ گئی ہیں۔ اے حضور دے زمانے مقام ابراہیم کے ڈھکن کدو لگے ایسے؟ لوگوں کو کھلاؤن نہیں دے دے۔ اللہ فرمایا تے سجدہ کر، اے لوگوں کو بول نہیں کھلاؤن دے دے۔ لوگ غور سے دیکھے تو صحیح شے کیا ہے؟ ہن ڈھکن دیتے ہیں۔ سنو، ہم ابراہیم علیہ السلام کو برحق نبی تو مانتے ہیں، مگر ہم شریعت ابراہیمی پر عمل نہیں کرتے، ہم شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت یہودیوں کی شریعت بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا دعوے دار عیسائی بھی ہے۔ میری بات غور سے سنو، مسلمانوں پہ تو ان کا نبی کوئی نہیں آیا، اور یہودیوں پہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 1700 نبی آئے، 1700 نبی آئے۔ میری آج بات سن، وہ یہودیوں کا بابا ہے، جس بابے کی اولاد سے 1700 نبی بنی اسرائیل میں آئے، وہ عیسائیوں کا بھی بابا ہے، وہ ہمارا بھی بابا ہے۔ اس لیے کہ میرا آقا
سرور کائنات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اور یہ واحد نبی ہے اولاد اسماعیل. ذرا غور کرے جتنے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ہم پابند تو نہیں ہیں, پابند تو اپنے نبی پاک کی شریعت کے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہے ہیں؟ توجہ دو حافظ آباد والے. جتنے ابراہیم علیہ السلام نے جہاں قدم لگائے وہاں ہم شوق سے سجدہ کرتے ہیں. وہاں قدموں کا ابراہیم علیہ السلام کے قدم موجود نہیں, قدموں کی تصویر ہے. اس قدموں کی تصویر کے سامنے ہم شوق سے سجدہ کرتے ہیں. اور جہاں میرے آقا کے قدم مبارک ہیں, سنو, مکے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے سامنے سجدے کرنے والے سن, جب اپنے نبی کے قدموں میں کھڑا ہوتا ہے تو مولوی کہتا ہے شرک ہے, یہ مولوی یہودی ہے کہ مسلمان ہے. مجھے ایک بات تو آج بتا دیں, جو پتھر پہ بنے ہوئے نبی کے پاؤں کے سامنے سجدے کرنے کو سب سے بڑا ثواب سمجھتا ہے, اپنے نبی کے پاؤں کے سامنے کھڑا ہونا شرک سمجھتا ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ آج آپ کا بات آ رہے ہو فیصلہ کر دے. کر دو فیصلہ, خدا کی قسم دل کے سینے کھولو, راتوں کو گھروں میں سو, میرے سرور کائنات کی محبت کو جگاؤ, تمہیں ایک ایک جواب ملے گا. ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے سامنے سجدہ کرنے والے یہ سوچ کر کہ ثواب بہت زیادہ ہوگا, اور وہی مسلمان جو پتھر پہ بنے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے سامنے سجدے کرنے پر فخر کرتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کھڑا ہو گیا تو شرک ہوگا, اس بندے کا کیا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ توحیدیں اکٹھی کرتے ہیں. کبھی موقع نہیں ملا, حافظ آباد والے پچھلے سال بھی کہا میں نے توحید یاد کرانا ہے. اللہ کریم آپ کو سمجھدار بنائے, ساری رات لگے رہے, بات وہی رہے گی, بات وہی رہے گی. انہوں نے پوچھو سنتا کتوں آئی ہیں؟ یہ سنتا حضور دیا سنتا نہیں, بندے مرداں دی جڑیاں سنتا کر کتوں آئی. ان کو میں کبھی ایک ایک بات کھولنا شروع کروں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سادہ اللہ مسلمان ہے, وہ سمجھتا ہے جی حضور نے پگڑی باندھی تھی, کیا کافروں نے پگڑی نہیں باندھی؟ اگر حضور کو نیا کام کرتے, کافر ٹوپی پہنتے, حضور پگڑی پہنتے, سنت موقع ہو جاتی. حضور نے داڑھی رکھی تو کیا مکے والے پہلے داڑھی نہیں رکھتے؟ مکے میں ایک کافر بھی داڑھی منا نہیں تھا, ایک کافر داڑھی منا. حضور نے داڑھی کی حدیث نہیں بیان کی, مولویوں نے غلط تشریح کیا. مکے کے کافر بڑی بڑی داڑیاں رکھتے تھے, سردار تھے, بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے. حضور نے داڑھی کو قبول کیا, مونچھوں کو کٹانے کا حکم دیا, داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں کٹاؤ, کفار سے مشابہت مت کرو. کفار دی مونچھ بھی بڑی تھی, داڑھی بھی بڑی تھی, محمد دی مونچھ چھوٹی تھی, داڑھی بڑی, فرق کرو. یہ داڑھی کی نہیں مونچھ کہانی تھی, داڑھی نہیں مونچھ کہانی تھی. مکے کا کوئی عیسائی, مدینے کا کوئی عیسائی, مدینے کا کوئی یہودی, مدینے کا کوئی انصار, مکے کا کوئی کافر داڑھی منا. یہ عربوں کی تہذیب تھی. پتہ نہیں کیڑے کیڑے فتوے جاری کیتے, ایک منٹ زبانہ کھول لیتے. میرے آقا نے داڑھی اس لیے رکھی کہ مکے کے لوگ رکھتے تھے, ان کے آباء و اجداد رکھتے تھے, چاچے مامے ماسڑ رکھتے تھے. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ جتنی آپ کو سوچنے سمجھنے کی توفیق دے گا, آپ کو روشن دروازے کھلتے چلے جائیں گے. پر ایک بات بتا دوں, نمازیں پہلے سے موجود تھیں, روزے پہلے سے موجود. اللہ نے خود کتب علی الذین کما کتب علی الذین من قبلکم, میں نے تم پہ روزے لگائے جیسے پہلی امتوں پہ لگائے تھے. روزہ تو نواں ہے ہی نہیں, روزہ نواں تو کیا پہلے نبی بے نماز سن تو نماز نویں کتوں ہے؟ کیا پہلے نبیوں نے جہاد نہیں کیا تو جہاد نواں کتوں ہے؟ کیا پہلے نبیوں نے زکوٰۃ نہیں لی
تو زکوٰۃ کب نہیں ہے؟ نہ زکوٰۃ نہیں ہے، نہ نماز نہیں ہے، نہ روزہ نیا ہے، نہ حج نیا ہے، ایک ہی چیز نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ نہیں تو تیری ذات کی